نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی برحق نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ ماہ ربیع الاول، ماہ رحمت للعالمین، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، بعثت، ہجرت، رحلت، وفات مبارکہ اسی ماہ مبارک کے اندر ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے اس دنیا میں مبعوث ہوا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی رحمہ کے لیے دعا مانگی، اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہوں، یتلو علیہم آیاتک، ان کے سامنے تلاوت کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دیں، انہیں سنت کی تعلیم دیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کریں۔ یہ وہ نعمت تھی اللہ رب العالمین سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ یہ جو التجا اور دعا کی ہے، اگر میں اس کی بیس اور بنیاد کو دیکھتا ہوں، اگر میں نقطہ آغاز کو دیکھتا ہوں، تو مجھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آنے والے وہ جو لمحات تھے، وہ جو مشکلات تھیں، وہ جو مصائب و آلام تھے، وہ جو ابتلا تھیں، جس کو قرآن نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ سے بیان کیا ہے۔ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، آپ ایسے بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہیں جو آپ کو سن نہیں سکتے، جو آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ گھر سے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کیا۔ باپ نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، آگے سے کہا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، باپ نے کہا میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے آپ نکال دیجئے، لیکن میں رب العالمین کی بارگاہ سے سلامتی مانگتا رہوں گا۔ پھر اپنی قوم کے پاس آ کے کہتے ہیں مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، آخر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی کیوں پوجا کر رہے ہو؟ قوم نے کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے۔ پھر وہ منظر نمرود کے دربار کے اندر پیش ہونا اور وہ مناظرہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں تو اس کو خدا مانتا ہوں، میرا تو رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے یہ کیا، ایک قیدی جس کو رہائی ہونی تھی اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا، اور جس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا تھا اس کو رہا کر دیا۔ تو کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو کہا میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اس کو مغرب سے لے کے آ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہو کے رہ گیا۔ پھر وہ آتش نمرود، یہ وہ ابتلا تھیں، یہ وہ آزمائشیں تھیں جن سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، اگر اولاد دی ہے تو کہا
اس کو وادی ذی زرع میں چھوڑائیے، آپ اس کو میرے راستے میں قربان کر دیجئے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں اللہ کے حکم پر۔ کہا ابا جی جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کیجئے، آپ مجھے دیکھیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے آپ۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی قرآن میں اللہ نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بہت بڑی قربانی تھی، گھر سے نکلنا بھی قربانی ہے، قوم کے سامنے اعلی کلمت اللہ کا بیان کرنا بھی قربانی ہے، آتش نمرود میں جا کے کلمہ حق کہنا بھی قربانی ہے، لیکن یہ